بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 18۔ اگلے روز راجکماری کمار دیوی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دیوداس کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے پیچھے پیچھے دو خادم بھی تھی۔ دونوں نے کچھ سامان اٹھا رکھا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی کچھ عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیوداس کے کہنے پر جن دونوں خادموں نے سامان اٹھایا ہوا تھا، اس کے کہنے پر وہ سامان مسحری پر رکھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ دیوداس کمار دیوی کے ساتھ نشست پر بیٹھ گیا، پھر مسحری پر جو سامان وہ رکھ گئی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگا، کمار دیوی، تمہارا مثبت جواب سن کر میری خوشیوں اور میرے سکون کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ جو سامان میرے خادم لے کر آئے ہیں، ان میں تمہارے لیے زیورات کے علاوہ عمدہ قسم کی پوشاکیں اور تمہارے بستر اور مسحری کے لیے کچھ چادریں بھی ہیں۔ دیوداس جب خاموش ہوا تو اسے مزید خوش کرنے کے لیے کمار دیوی کہنے لگی، کیا ہم دونوں شادی کے بعد بھی اسی کمرے میں رہیں گے؟ کمار دیوی کے ان الفاظ پر خوشی میں دیوداس پھولا نہیں سما رہا تھا اور کہنے لگا، کمار دیوی، تم راجکماری ہو، شادی کے بعد یہ ساری حویلی تمہاری ملکیت ہوگی۔ تمہیں شاید علم نہیں ہوگا کہ حویلی کے دوسرے کمروں کو سجانا شروع کر دیا گیا ہے۔ کل ان دنوں کمروں کو بھی تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق سجا دیا جائے گا۔ اس طرح یہ حویلی تمہاری رہائش کے لیے ایک عمدہ قسم کے محل میں تبدیل کر دی جائے گی۔ کمار دیوی اپنی جگہ سے اٹھی، مسحری پر پڑے سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیوداس، میں تمہاری ذات سے شادی کر رہی ہوں، ان چیزوں سے نہیں۔ مجھے ان چیزوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم یہ سامان لائے ہو، تمہاری مہربانی۔ بہرحال سامان بہت اچھا ہے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ نے دیوداس کو اور زیادہ پھلا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی چاہت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس پر کمار دیوی کہنے لگی، ابھی رامداس پوچھ کر گیا تھا، میں نے اسے کہا ہے کہ کھانا لے کر آئے۔ دیوداس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اچھا تو پھر وہ کھانا لاتا ہوگا، کھانا کھا کر تم آرام کرو، میں اب جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دیوداس وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کمرے میں رامداس داخل ہوا۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ برتن اس نے کمار دیوی کے سامنے رکھ دیے، پھر سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بیٹی، میں دوسرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے آیا ہوں۔ میں جلدی میں ہوں، جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو، وقت ضائع مت کرو۔ میں تمہارے یہاں سے بچ نکلنے کا پورا سامان کر آیا ہوں۔ میری بیٹی، اگر تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو گی تو پھر اس جہنم اور دوزخ سے نکل کر امن اور سکون میں چلی جاؤ گی۔ پہلے میں تمہارے یہاں سے بھاگنے کے لیے انتظام کرنے لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا آج دیوداس نے تمہارے لیے کچھ سامان خریدا تھا، اس میں بستر کی چادریں بھی تھیں، لہٰذا تمہارے یہاں سے بھاگنے کا انتظام خود ہی دیوداس نے کر دیا۔ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد سیدھا دریائے سرسوتی کا رخ کرنا، جو اس عمارت کی مغرب کی جانب ہے۔ جب تم دریا کی سمت بھاگو گی تو دریا کی دوسری طرف مشل دکھائی دے گی۔ تم نے بالکل اسی مشل کی سیدھ میں دریا کی طرف جانا ہے۔ اس دریا کے غربی کنارے پر جل رہی ہے۔ وہ مشل دریا کے غربی کنارے پر جل رہی ہے، جبکہ تم نے دریا کے مشرقی کنارے کی جانب جانا ہے، لیکن بھاگنا صرف اسی مشل کی سیدھ میں۔ جب تم دریا کے کنارے جاؤ گی تو مشل کی بالکل سیدھ میں دریا کے مشرقی کنارے پر ایک کشتی کھڑی ہوگی، چھوٹی سی ایک کشتی جس کے اندر ملاح بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر پاؤں سے چپل اتار کر پانی میں داخل ہونا۔ ایسا کرنے سے تمہارے بھاگنے سے دو شبہات پیدا ہوں گے۔ اول یہ کہ دیوداس خیال کرے گا کہ تم شاید اس حویلی سے نکل کر پانی کے کنارے کنارے دریا کے جنوب کی طرف چلی گئی ہوگی۔ دوسرا شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے دریا پار کرنے کی کوشش کی ہوگی اور دریا میں ڈوب مری ہوگی۔ ننگے پاؤں پانی میں اترنے کے بعد تم پھر کشتی میں سوار ہو جانا۔
کشتی والا تمہیں دریا کے پار ماہی گیروں کی بستی کی طرف لے جائے گا۔ ماہی گیروں کی بستی کے ٹھاکر، جس کا نام بھگوان داس ہے، اس کی بیوی کا نام سندری اور بیٹی کا نام کرن کماری ہے، دونوں کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ تینوں تمہارا بہترین سواگت کریں گے۔ اس کشتی میں تم جاؤ گی۔ اس کشتی میں جو ملاح بیٹھا ہوا ہوگا اس کا نام اجیر رائے ہے اور اسے میں نے سارے کام کی نوعیت سمجھا دی ہے۔ تمہیں کشتی میں بٹھانے کے بعد تھوڑی دور تک وہ کشتی کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نیچے لے کر جائے گا، پھر کشتی کو ان ماہی گیروں کی کشتیوں کے بیچ میں جا کر روک دے گا۔ بڑی رازداری کے ساتھ پھر تمہیں بھگوان داس کی رہائش گاہ پر منتقل کر دیں گے۔ میری بیٹی، ایک بار تم بھگوان داس کے ہاں پہنچ گئی تو پھر یہ لوگ تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر انہوں نے ماہی گیروں کی بستی کی تلاش بھی لینے کی کوشش کی تب بھگوان داس تمہیں چھپانے کا ایسا بندوبست کرے گا کہ یہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر کل دن کے وقت جب مجھے یقین ہوگا کہ تم بھاگ کر بھگوان داس کے پاس چلی گئی ہو اور تمہارے وہاں پہنچنے کی اطلاع بھی مجھے وہی ماہی گیر اجیر رائے دے دے گا، تو اس کے بعد میں دیوداس سے اجازت لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کہیں ایبا کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹی، یہاں سے اگر میں نہر والا جا کر تمہارے باپ کو اطلاع کر دوں تو بڑا وقت لگے گا، نہ جانے اس دوران حالات کیا پلٹا کھائیں گے، لہٰذا ایبا تو کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ میں اسے تمہاری اس مصیبت کی داستان سناؤں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد پر تیار ہو جائے گا۔ ایک بار اگر ایبا نے تمہیں ماہی گیروں کی بستی سے نکال کر اپنے لشکر میں یا کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا تو پھر دیوداس، سنگرام اور اس کے مسلح ساتھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ میں ایبا سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ دھوکہ دہی سے کام لے کر کمار دیوی کو اٹھا کر لائے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بیٹی، یہ ساری بات کی باتیں ہیں، فی الحال تم نے یہاں سے بھاگنا ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کام کی تکمیل کرنی ہے۔ رامداس جب خاموش ہوا تب بڑی جستجو سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ دریائے سرسوتی کے کنارے تک میں پہنچ جاؤں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس حویلی کے جہنم سے نکل کر کیسے دریا کی طرف جاؤں گی۔ اس بار رامداس مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے میں تمہارے اس حویلی سے نکلنے کا بندوبست کرنے لگا تھا، لیکن میں تمہید باندھ چکا ہوں کہ اس کا بندوبست دیوداس نے خود ہی کر دیا ہے۔ پہلے میں کسی لمبی رسی کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، یہ جو رامداس تمہارے لیے بستر کی چادریں لایا ہے، انہیں بیچ میں سے پھاڑ کر ایک دوسرے سے گانٹھیں لگانا، اس طرح چادروں کو ایک لمبے رسے کی صورت دے دینا، ایک سرا کھڑکی کے ساتھ باندھ دینا اور پھر نیچے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا۔ رامداس جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، پر پہلے کھڑکی کا جائزہ لیں، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز باندھیں جس کے ساتھ کوئی رسی یا چادریں بندھی جائیں۔ رامداس فکر مند سا ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ پر وہ اٹھا، کھڑکی کا جائزہ لیا، تھوڑی دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر کہنے لگا، اگر کھڑکی کے ساتھ چادر کا پلو باندھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیٹی، جانے سے پہلے میں تمہاری مسہری کو کھینچ کر اس کے قریب لے جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا، چادر کا ایک پلو مسہری کے پاؤں سے باندھ دینا، پھر دوسرے پہلو کو نیچے پھینک دینا اور پھر کھڑکی سے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا۔ رامداس کی اس تجویز پر کمار دیوی کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر جذباتی انداز میں کہنے لگی، رامداس میرے محترم، تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی اپنا بھی نہ کرتا، پر یہ بتاؤ کہ یہاں سے کس وقت بھاگنا چاہیے؟ بغیر کسی توقف کے رامداس جھٹ سے کہنے لگا، وقت ضائع نہ کرنا بیٹی، میں یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم اس کام کی ابتدا کر دینا۔ میں حسب سابق دوسرے کمرے کو باہر سے زنجیر لگاتا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد فوراً چادروں کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے باندھتے ہوئے رسی کی صورت دے دینا اور مسہری کے ایک پائے سے باندھ دینا۔ رامداس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کمار دیوی فوراً بول اٹھی، رامداس میرے محترم، اگر یہ بات ہے تو تم جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ میں اس وقت سے فوراً فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں جس ماہی گیر اجیر رائے نے مجھے وہاں لے کر جانا ہے وہ پہنچ چکا ہوگا؟ رامداس مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تو سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی کنارے پر کھڑا تمہارا منتظر ہے۔ جواب میں بڑی بےتابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اچھا رامداس، بھگوان نے چاہا اور میری اور تمہاری کہیں ملاقات ہوئی تو تمہاری اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔
اب کچھ مت کہنا، میں تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب تم جاؤ تاکہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں۔ میں کھانا بھی کھاؤں گی۔ بھاگنے کا جو طریقہ تم نے مجھے بتایا ہے اسے سن کر میری خوشی، میرے اطمینان کی کوئی حد نہیں ہے۔ بھوک بھی مر گئی ہے۔ رام داس اپنی جگہ پر اٹھا، آگے بڑھ کر شفقت بھرا ہاتھ اس نے کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی اب میں جاتا ہوں۔ جانے سے پہلے میں تمہارے پلنگ کو گھسیٹ کر کھڑا کر کے قریب کر دیتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کر لوں گی، آپ جائیں۔ جواب میں رام داس مسکرایا، دوسرے کمرے میں گیا اور دوسرے کمرے میں جو باہر نکلنے کے لیے دروازہ تھا اسے اس نے باہر سے زنجیر لگائی تھی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ رام داس کے جانے کے بعد کمار دیوی نے فوراً اپنے کام کی ابتدا کی۔ چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر اس نے آپس میں گانٹھ لگاتے ہوئے ایک لمبے رسے کی صورت دینی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب لمبائی اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے نیچے اتر سکے گی، تب اس نے ایک سرا اپنی مسہری کے ایک پائے سے باندھا، مسہری کو گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب لے گئی اور دوسرا سرا اس نے نیچے پھینک دیا۔ پہلے سر کو کھڑکی سے باہر نکال کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور پھرتی سے چادروں سے بنائے ہوئے اس رسے کے ذریعے نیچے اتر گئی۔ نیچے اتر کر اس نے جائزہ لیا، کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پہلے وہ حویلی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی مغرب کی طرف گئی، کونے پر جا کر شمال کا جائزہ لیا، ادھر بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ جھکتی ہوئی مغرب کے رخ پر دریائے سرسوتی کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ تھوڑی دور جا کر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ حویلی کے آس پاس سے اسے کوئی دیکھ نہیں سکے گا، تب وہ بالکل سیدھی ہو کر بھاگنے لگی۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک مشل جل رہی تھی اور وہ بالکل اس مشل کی سیدھ میں دریائے سرسوتی کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ دریا کے کنارے کے قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہیولے کی صورت میں کشتی کھڑی تھی۔ کنارے کے پاس جا کر کمار دیوی نے اپنے پاؤں سے جوتے اتارے اور پانی میں اتر گئی۔ پھر پانی میں جلتی ہوئی وہ کشتی کے قریب بڑھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ملاح نے اسے بڑے پیارے انداز میں مخاطب کیا، میری بیٹی، تو نے بڑی عقل مندی کی جو کنارے سے پانی میں اتری اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے۔ اب کشتی میں بیٹھ جا، دونوں یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ملاح اجیر رائے کی ان الفاظ سے کمار دیوی خوش ہو گئی تھی، فوراً کشتی میں بیٹھ گئی۔ پھر اجیر رائے نے کشتی کو حرکت میں لایا۔ کچھ دور تک وہ کشتی کو دریا کے اندر لے گیا۔ دریا کے وسط میں لے جانے کے بعد وہ کشتی کو آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بعد پھر اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دریائے سرسوتی کے دائیں کنارے جو ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں ان کے اندر پہنچ گیا۔ کشتی اس نے روک لی۔ کمار دیوی کو اس نے کشتی کے اندر ہی بیٹھنے کے لیے کہا، خود کنارے پر اترا۔ ایک رسا اس نے اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر کنارے پر جانے کے بعد کشتی کو اس نے کنارے کے ایک ڈنڈے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اجیر رائے نے کمار دیوی کو دھیمے لہجے میں کہنے لگا، راجکماری، کشتی سے باہر آ جاؤ، اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کشتیوں کے ٹھاکر کی رہائش گاہ میں جانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ کمار دیوی کشتی سے نکلی۔ اجیر رائے اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ بھگوان داس کے گھر کے سامنے رکا۔ اس کے گھر کا دروازہ جب اس نے اندر دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ اجیر رائے کمار دیوی کو لے کر اندر داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ وہ صحن میں چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ اندر سے خود بھگوان داس، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں نکل آئے۔ سب سے پہلے بھگوان داس نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، راجکماری، میرا نام بھگوان داس ہے، میں تمہیں اپنی حویلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راج سندری اور کرن کماری دونوں آگے بڑھ کر باری باری کمار دیوی سے ملیں، اپنا تعارف بھی کروایا۔ اس موقع پر اجیر رائے نے بھگوان داس کو مخاطب کیا، میرے خیال میں اب جاتا ہوں، آپ راجکماری کو سنبھالیں۔ بھگوان داس نے اسے مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر کرن کماری راجکماری کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ بھگوان داس اور راج سندری ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھی۔ چاروں سامنے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر بھگوان داس بڑے پیارے انداز میں کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، یوں جانو اب تم اپنوں میں پہنچ گئی ہو، مجھے اپنے باپ کی طرح جاننا، میری بیوی راج سندری کو اپنی ماں اور میری بیٹی کرن کماری کو اپنی بہن سمجھنا۔ اب تم بھیڑیوں سے محفوظ ہو۔ بھگوان نے چاہا تو رام داس پھر حرکت میں آئے گا اور تمہیں یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ لے جانے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ میرے خیال میں جب سے تم قید ہوئی ہو
سکون کی نیند بھی نہ سو سکی ہوگی۔ اس پر کرن کماری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے باپ بھگوان داس اور راج سندری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں راج کماری کو اپنے کمرے میں لے جاؤں گی، وہیں اسے کھانا کھلاتی ہوں اور اب یہ وہیں میرے کمرے میں میرے ساتھ رہا کرے گی۔ بھگوان داس اور راج سندری نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کرن کماری نے کمار دیوی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ دیوداس اور سنگرام دونوں حویلی سے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ حویلی کے اندر سے رامداس گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اسے اس طرح بھاگتا دیکھ کر دیوداس اور سنگرام دونوں فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ ابھی وہ ذرا فاصلے پر ہی کھڑا تھا کہ دیوداس نے پریشان کن آواز میں اسے مخاطب کر لیا، رامداس کیا ہو گیا ہے؟ تم اس قدر بدحواس اور بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ دیوداس کے اس استفسار پر رامداس گھبراہٹ اور پریشانی میں اسے مخاطب کرنے لگا، مالک، میں راجکماری کے لیے صبح کا کھانا لے کر گیا تھا۔ کافی دیر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ کئی بار میں نے دروازے کو دھکے دیے، پھر اور زور سے بھی کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہی، جس کی بنا پر میں پریشان ہو گیا اور کھانے کے برتن وہیں رکھ کر میں آپ لوگوں کی طرف بھاگ آیا ہوں۔ رامداس کے اس انکشاف پر دیوداس اور سنگرام دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر دیوداس بول اٹھا، صبح سویرے میں بھی اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے تو یہ سوچا کہ شاید وہ سو رہی ہوگی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلی دوسری دستک پر ہی وہ دروازہ کھول دیا کرتی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنگرام اور دیوداس رامداس کے ساتھ ہو لیے۔ کھانے کے برتن دروازے کے ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر دیوداس نے کئی بار دروازے پر زور زور سے دستک دی لیکن اندر سے کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ تب دیوداس نہیں بلکہ سنگرام بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رامداس نے بھی اپنے چہرے پر مصنوعی تفکرات اور پریشانیاں بکھیر لی تھیں۔ اس موقع پر سنگرام نے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس، معاملہ مجھے کچھ گڑبڑ سا لگتا ہے، لیکن اس راجکماری نے تم سے تنگ آ کر کہیں زہر کھاتے ہوئے اپنا خاتمہ تو نہیں کر لیا؟ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس پر پریشانیاں ہجوم کر آئی تھیں۔ گھبراہٹ کی آواز میں وہ کہنے لگا، سنگرام میرے بھائی، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے پورے ہوش و حواس اور اپنی پوری تمانیت اور خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری تھی، اور اب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں دروازہ توڑ دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سنگرام نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں ایک ساتھ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دروازوں پر اپنے کندھوں کا زور مارنے لگے تھے۔ چند بار ایسا کرنے سے دروازہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ دروازے کی گرتے ہی جب انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ کمرہ تو خالی پڑا تھا، مسہری پر کچھ نہیں تھا۔ سنگرام اور دیوداس تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں نے مسہری کے پائے کے ساتھ چادروں سے بنے رسے کو بندھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سنگرام کہنے لگا، وہ بھاگ گئی۔ دیوداس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ مسہری پر بیٹھ کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کھڑکی کے پاس آیا۔ مسہری کے پائے کے ساتھ بندھی چادریں زمین تک چلی گئی تھیں۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں سنگرام کو مخاطب کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، بھائی، یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حماقت کی کہ بستر کی بہت سی چادریں لے آیا تھا اور اس کے لیے بہت سارے کپڑے اور زیورات لے کر آیا۔ ہر چیز مسہری پر پڑی ہوئی ہے، صرف چادروں کو اس نے استعمال کیا اور اس نے انہیں پھاڑ کر رسے کی صورت دیکھ کر یہاں سے بھاگ گئی، پر وہ ہم سے بچے گی کیسے؟ بھائی چلو حویلی سے باہر چلتے ہیں، اس کے پاؤں کے نشانات سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ابھی وہ یہیں کہیں ہوگی، اس کے پاس سواری نہیں ہے، کہیں چھپ کر وہ اپنے باپ کی طرف پیغام بھجوائے گی، تب یہاں سے نکلنے پائے گی، ورنہ اس کے لیے یہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کا لشکر بھی یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، ورنہ میرے اندازے کے مطابق یہاں سے نکل کر وہ سیدھی ایبا کے پاس چلی گئی ہوگی۔ سنگرام نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دونوں بڑی تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ رامداس ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حویلی سے باہر نکلے، حویلی کے پشتی حصے کی طرف گئی جس طرف کھڑکی تھی، جہاں سے کمار دیوی بھاگی تھی۔ کھڑکی کے نیچے پہلے وہ کمار دیوی کے جوتوں کے نشانات کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان نشانات کے کھوج اور رہنمائی میں وہ آہستہ آہستہ نشانات دیکھتے ہوئے دریائے سرسوتی کا رخ کر رہے تھے۔
دریائے سرسوتی کے کنارے جا کر سنگرام رک گیا اور دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیوداس، یہاں تک کمار دیوی جوتے پہن کر آئی تھی، یہاں آ کر اس نے اپنے جوتے اتار لیے ہیں، اس لیے کہ تم نے دیکھا کہ اس کے ننگے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ننگے پاؤں ہی زمین میں داخل ہو گئی ہے۔ جس جگہ وہ دریا میں داخل ہوئی ہے، یہاں سے دریا کو عبور کرنا آسان نہیں، اور دائیں بائیں قریب پتن بھی نہیں ہے۔ اس جگہ سے دریا وسطی حصے سے اتنا گہرا ہے کہ 2 آدمی بھی نیچے اوپر کھڑے ہوں تب بھی ڈوب جائیں گے۔ اب اس کے اس طرح سے جوتا اتار کر دریا میں داخل ہو جانے سے 2 نتیجے سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ دریا کے کنارے کنارے ہی چلتی ہوئی کہیں آگے چلی گئی ہے، لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے کہ جس طرح یہاں کنارہ زمین کے برابر ہموار ہے، آگے معاملہ ایسا نہیں، کنارہ کٹا پھٹا ہے اور اونچا نیچا بھی ہے۔ وہاں دریا کے اندر وہ اس طرح ننگے پیر نہیں چل سکتی، کئی مقامات پر اسے دریا سے باہر نکل کر چلنا پڑے گا، لہٰذا اس کے پاؤں کے نشانات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھی دریا کے وسطی حصے کی طرف چلی گئی ہو اور وہاں ڈوب کر اس نے خودکشی کر لی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، دیوداس میرے بھائی، اس نے بظاہر تم سے اپنی خوشی اور رضامندی سے شادی کرنے کا اعلان کر لیا تھا، لیکن وہ تم سے مہلت چاہتی تھی۔ 2 دن کی اس نے مہلت مانگی تھی، اور 2 دن کی مہلت کے دوران دیکھ لو اس نے اپنا کام کر دکھایا، بھاگ گئی۔ اب اگر تو وہ دریا میں کود مری ہے تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں، اس قصے کو تو دفع کر دو۔ اب ایک بات ہمارے سامنے باقی رہتی ہے، وہ یہ کہ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف جاتے ہیں، دریا کے اونچے اور کٹے پھٹے ساحل تک اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں بھی اس کے پاؤں کے نشانات نہ ہوئے تو پھر لازم ہے کہ وہ خودکشی کر گئی ہے اور ڈوب مری ہے۔ اب ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ دیوداس منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ سنگرام کے ساتھ ہو لیا تھا۔ رامداس بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر تک وہ جنوب کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے بلند ہو گئے اور کناروں کے ساتھ ساتھ پانی اتنا گہرا تھا کہ ان کے اندر چلنا مشکل تھا۔ وہاں وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چند قدم آگے تک کمار دیوی کے پاؤں کے نشانات ڈھونڈتے رہی، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ ایک جگہ جہاں کنارہ بہت بلند تھا، سنگرام کھڑا ہو گیا اور دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیوداس، وہ جنوب کی طرف نہیں آئی، نہ ہی وہ دریا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے کہیں چھپی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ دریا میں ڈوب کر خودکشی کر گئی ہے۔ سنگرام جب خاموش ہوا تب اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ڈوب کر مری ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اچھی تیراک ہو، دریا کو تیر کر دوسرے کنارے کی طرف چلی گئی ہو۔ یہ جو سامنے ماہی گیروں کی بستی ہے یا آس پاس کہیں اور اس نے پناہ لے لی ہو۔ سنگرام مسکرایا اور کہنے لگا، اگر اس نے ماہی گیروں کی بستی میں پناہ لی ہوتی تو اب تک ہمیں کوئی نہ کوئی بتا چکا ہوتا کہ وہ بھاگ کر پناہ لے گئی ہے، اس لیے کہ وہ سارے ملاح ہماری جاننے والے ہیں، اور پھر ان کا ٹھاکر بہت اچھا انسان ہے۔ بابا کے علاوہ میرے ساتھ بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں، اور پھر وہ ایسا شخص ہے کہ اس قسم کے بکھیڑوں میں پڑتا نہیں۔ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو وہاں جا کر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شمال کی طرف گئے۔ ایک جگہ سنگرام رک گیا، دوسرے کنارے پر ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی تھیں۔ اونچی آواز میں انہیں پکارتے ہوئے سنگرام نے اپنی طرف ایک کشتی بھیجنے کے لیے کہا۔ جواب میں ایک کشتی بڑی تیزی سے اس کی طرف آئی۔ کشتی کا ملاح جب کشتی پر آیا تو سنگرام اس کشتی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا ہم تینوں کو اپنے ٹھاکر بھگوان داس کے پاس لے چلو۔ سنگرام کے ساتھ ساتھ دیوداس اور رامداس بھی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد ملاح کشتی کو حرکت میں لایا اور بھگوان داس کی بستیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسری طرف دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے اس کے ساتھ جو ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی تھیں، ان کے اندر اس وقت بھگوان داس بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ اس وقت ساہے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دریا کے وسطی حصے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی، تاکہ وہاں جال پھینکیں اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے لگی لمبی لمبی رسیاں پھیلا سکیں۔ بھگوان داس نے بھی سنگرام کے ساتھ رامداس اور دیوداس کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اس موقع پر دھیمے سے لہجے میں وہ اپنی بیٹی کرن کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن کماری، میری بچی، بھاگ کر گھر جا، گو مکان کو ہم باہر سے قفل لگا کر آئے ہیں، اس کے باوجود قفل کھول اور کمار دیوی سے کہنا کہ وہ کہیں چھپ جائے۔ ایسا کرنے کے بعد تم پہلے کی طرح مکان کو
باہر سے قفل لگا کر یہیں لوٹ آؤ، پر ان لوگوں کی آمد سے پہلے پہلے آ جانا۔ اپنے باپ کی اس ہدایت پر کرن کماری بڑی تیزی سے کشتی سے نکلی۔ مختلف چیزوں کی اوٹ لیتے ہوئے وہ بستی میں داخل ہوئی۔ اپنے گھر کے صدر دروازے کا باہر سے قفل کھولا۔ اندر ایک کمرے میں کمار دیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مخاطب کر کے کرن کماری کہنے لگی، کمار دیوی، تمہیں تلاش کرتے ہوئے دیوداس اور سنگرام اس طرف آ رہے ہیں۔ ساتھ والے توشک خانے میں بالکل لحافوں کے نیچے چلی جاؤ۔ میں تمہیں صرف یہی بتانے آئی ہوں۔ میں پھر واپس جانے لگی ہوں اور مکان کو باہر سے تالا لگا جاؤں گی۔ کرن کماری کے ان الفاظ پر کمار دیوی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ جواب میں اس نے بھی کچھ نہ کہا۔ توشک خانے کی طرف بھاگی، لحافوں کے نیچے چھپ گئی تھی۔ کرن کماری مطمئن ہونے کے بعد پلٹی، مکان کو باہر سے قفل لگا لیا اور پھر دوبارہ اپنے باپ کے پاس جا کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنگرام، دیوداس اور رامداس بھی وہاں پہنچ گئے۔ بھگوان داس نے کشتی سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ تینوں کشتی سے نکل کر بھگوان داس کی کشتی میں آئے۔ پھر بھگوان داس نے تینوں سے گلے ملا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے آج مچھلیاں لینے ہماری بستی کی طرف آئے ہیں۔ جواب میں سنگرام کہنے لگا، نہیں ٹھاکر، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل ہماری ایک لڑکی ہماری حویلی سے بھاگی ہے۔ اب اس سے متعلق خبر نہیں وہ دریا میں کود مری ہے یا آپ کی بستی کی طرف نکل آئی۔ میں نے اپنے پھوپھی زاد دیوداس سے کہا ہے کہ اگر وہ بھگوان داس کی بستی کی طرف آئی ہوتی تو اب تک ہمیں خبر ہو چکی ہوتی۔ اب یوں جانیں اس لڑکی کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہوئے آپ کی طرف آئے ہیں۔ سنگرام جب خاموش ہوا تب بڑی لجاجت اور عاجزی میں بھگوان داس کہنے لگا، سنگرام، تمہاری حیثیت میرے ہاں بیٹوں کی سی ہے۔ تمہارے باپ سے گہرے تعلقات ہیں۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری کوئی لڑکی بھاگی تو اسے ہم اپنے ہاں پناہ دیں؟ اس کے باوجود اگر تم ہم پر شک کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساری بستیوں کے مکانوں کے دروازے کھلوا دیتا ہوں۔ سارے مکانوں کی تلاشی لے لو، اور اگر لڑکی یہاں سے مل جائے تو جو سزا تم میرے لیے تجویز کرو گے تسلیم کر لوں گا۔ سب سے پہلے میرے گھر کی طرف چلو، میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر دکھاتا ہوں۔ میرے مکان کی پہلے تلاشی لو، پھر باقی بستی کے مکانوں کی تلاشی لینا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کرن کماری کی طرف دیکھتے ہوئے بھگوان داس کہنے لگا، بیٹی، مکان کے بیرونی دروازے پر جو قفل لگا ہے اس کی چابی مجھے دو۔ اپنی بیٹی کی طرف بڑھے ہوئے بھگوان داس کے ہاتھ کو سنگرام نے روک لیا تھا اور کہنے لگا، بھگوان داس، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی بستیوں کے مکانوں کی تلاشی لوں گا؟ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی اگر آپ کی بستی میں ہوتی تو یقیناً آپ ہمیں اس کی اطلاع کر دیتی۔ بہرحال میں اپنے پھوپھی زاد اور رامداس کے ساتھ واپس جاتا ہوں، اور جاتے ہوئے آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آج نہیں تو کل یا کسی بھی وقت کوئی لڑکی آپ کی بستی میں یا گرد و نواح میں کہیں پناہ لے اور دکھائی دے تو اس کی اطلاع مجھے ضرور کیجیے گا۔ بھگوان داس نے جب چھاتی تانتے ہوئے اس کا اقرار کیا تب سنگرام اپنی کشتی میں چلا گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوداس اور رامداس بھی اس کشتی میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ملاح انہیں لے کر آیا تھا وہی انہیں دوسرے کنارے پر چھوڑنے کے لیے کشتی کو حرکت میں لایا۔ کشتی جب دریائے سرسوتی میں ذرا دور گئی تب دیوداس سنگرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، کمار دیوی کا اس طرح بھاگنا اور ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جانا یقیناً ہمارے لیے باعث ذلت و لعنت ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ابھی نہر والا کی طرف نہیں بھاگی، اس لیے کہ نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے نہ اس کے پاس رقم ہے، اور پھر یہ دونوں چیزوں کے بغیر نہر والا کی طرف بھاگا نہیں جا سکتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہاں انہی علاقوں میں کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے آدمیوں میں سے کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہو اور بھاگنے میں اس کی مدد کر رہا ہو۔ دیوداس کی اس گفتگو کے جواب میں سنگرام نے کچھ سوچا، پھر گھورنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس، ہم نے آج تک رامداس کے علاوہ کسی کو کمار دیوی کے پاس جانے نہیں دیا، اور رامداس وہ شخص ہے جس پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ وہ اسے کھانا کھلانے کے بعد ساتھ والے کمرے کو باہر سے قفل لگانے کے بعد چلا گیا تھا، اور اگلے روز جب قفل کھول کر دیکھا گیا تو کمار دیوی غائب تھی۔ اگر کمار دیوی ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگتی تو پھر یہ بات ثابت تھی کہ رامداس اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن چونکہ دروازہ مقفل تھا
اور کمار دیوی کھڑکی کے ذریعے نیچے اتر کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ بات بالکل صاف اور عیاں ہے کہ اس میں نہ رامداس ملوث ہے اور نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمار دیوی صرف تمہاری حماقت کی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ دیوداس نے چونکنے کے سے انداز میں سنگرام کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، وہ کیسے میرے بھائی؟ وہ اس طرح کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے جو اسے استعمال کے لیے کپڑے مہیا کیے تھے ان میں تم بہت سی بستر کی چادریں بھی لے کر جاؤ؟ تم نے دیکھا، اسی کی وجہ سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سنگرام کے ان الفاظ کے جواب میں دیوداس کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھکی رہی، پھر شرمندگی کے احساس میں کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے بھائی، بھاگی تو وہ میری حماقت ہی کی وجہ سے ہے۔ مجھے اس کے پاس وہ ساری بستر کی چادریں نہیں رکھنی چاہیے تھیں، لیکن ایک بات ہے، اسے نہروالا کی طرف بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہے وہ یہیں کہیں، اگر ان مچھیروں کی بستی میں نہیں تو آس پاس کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ بھاگ کر کسی آس پاس کی بستی میں داخل ہو گئی ہوگی اور منت سماجت کی ہوگی کہ وہ ایک مظلوم اور بے بس لڑکی ہے، اسے پناہ دے دی جائے، اور کسی نے اسے پناہ دے دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوران تک نہروالا کی طرف جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، ساتھ ہی اپنے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا جائے جو آس پاس کی بستیوں کے چکر لگاتے رہیں اور لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ ان کی بستی میں کوئی نئی لڑکی تو داخل نہیں ہوئی۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم کمار دیوی کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سنگرام نے دیوداس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اتنی دیر تک کنارہ بھی آ گیا تھا، لہٰذا دونوں کشتی سے اتر کر خاموشی کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ دیوداس اور سنگرام کے جانے کے بعد بھگوان داس نے اپنی بیٹی کرن کماری کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹا اب تو گھر جا، تیرا جلدی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تو گھر نہ گئی تو راجکماری توشکوں تلے دبکی رہے گی۔ جا میری بیٹی، اسے جا کر نکال اور پھر گھر پر ہی رہنا، کھانے کا انتظام کرنا، ہم کام نمٹا کر واپس آ جائیں گے۔ بھگوان داس کے کہنے پر کمار دیوی ندی کے کنارے پر اتری اور پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف ہولی۔ اس نے قفل کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر اندر گئی اور دھیمے سے لہجے میں اس نے کمار دیوی کو پکارا۔ اس کے جواب میں کمار دیوی نے کہا، وہ دونوں اوباش اور بدماش چلے گئے۔ کرن کماری آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ میری عزیز بہن، تو اتنی پریشان اور فکر مند کیوں ہے؟ جب تک تو یہاں ہے ہمارے ہاں بالکل محفوظ رہے گی۔ بابا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے، اس لیے کہ بابا نے انہیں پوری طرح مطمئن کر دیا تھا کہ راجکماری ہماری بستی میں نہیں ہے، اور یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر راجکماری نے ادھر کا رخ کیا تو انہیں باقاعدہ اطلاع کر دی جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن کماری جب خاموش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمار دیوی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ کمار دیوی نے اسے اس کے دونوں شانوں سے پکڑا، ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے پوچھ لیا، اب میری بہن کہاں کھو گئی؟ کمار دیوی سنجیدہ، غمزدہ اور ملول سی تھی۔ کہنے لگی، کرن کماری، تمہارے باپ آئیں تو میں ان سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کروں گی۔ تم لوگوں نے جو مجھے اپنے ہاں پناہ دی ہے، کبھی موقع ملا تو اس احسان کا بدلہ بہتر انداز میں چکاؤں گی۔ اور اس سے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ کرن کماری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہنے لگی، بدلہ چکانے کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ بابا سے تم کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی نے غور سے لمحہ بھر کے لیے کرن کماری کی طرف دیکھا، پھر دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہی تھی، کرن کماری، تم مجھے بہن کہتی ہو، بہن کی حیثیت سے میں کوئی بات تم سے چھپاؤں گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ان ظالموں اور اوباشوں کی چنگل سے تو بھاگ آئی ہوں، یہ میری خوش بختی ہے کہ یہاں مجھے پناہ مل گئی۔ اب یہ دیوداس اور اس کا ماموزاد سنگرام دونوں چھٹے ہوئے اوباش ہیں۔ میرے خیال میں وہ ارد گرد کے سارے علاقوں اور راستوں پر اپنے آدمی مقرر کر دیں گے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ وہ ہر صورت میں مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں تمہارے بابا سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے چند ہفتے یہیں اپنے ہاں قیام کرنے دیں۔ اسی دوران ہو سکتا ہے کہ حالات میرے حق میں پلٹا کھائیں اور میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی بہترین راستہ بن جائے، اس لیے کہ دیوداس اور سنگرام کا خادم رامداس پوری طرح میرا ساتھ دے رہا ہے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں محفوظ کرنے کے بعد یا تو ایبا کو اس کی اطلاع کرے گا
یا نہر والا میں میرے باپ کو میری اس مصیبت سے آگاہ کر دے گا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب گھورنے کے سے انداز میں کرن کماری کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر شکووں بھری آواز میں کہنے لگی، کمار دیوی، یہ کس قسم کی گفتگو کرتی ہو؟ تمہیں اس موضوع پر بابا سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک تمہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اس وقت تک بابا تمہیں خود بھی یہاں سے نہ جانے دیں گے۔ کیا تم نے اپنے من میں یہ بات بٹھا لی ہوگی کہ ہم تمہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے؟ میری بہن، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر تمہارا اپنا گھر ہے۔ جب تک تم یہاں قیام کرو گی ہم اپنے لیے باعث رحمت اور فخر خیال کریں گے۔ دیکھو، جب تک حالات پوری طرح تمہارے لیے محفوظ نہیں ہو جاتے تب تک ہم خود تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور میرا من یہ بھی کہتا ہے کہ دیوداس اور سنگرام نے تمہیں تمہارے ماتا پتا، بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے زبردستی جدا کیا تھا اور تم پر یہ ظلم ڈھایا ہے، لہٰذا انہیں ان کے پاپ اور مظالم کی سزا ضرور ملے گی۔ ویسے رامداس کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے تمہیں یہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنے کے لیے ایبا سے رابطہ قائم کرے گا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ شخص تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اور دیوداس اور سنگرام سے کیا وہ تمہارا انتقام لینے پر راضی ہو جائے گا؟ کرن کماری کے ان الفاظ پر راجکماری کمار دیوی ایک دم اور زیادہ افسردہ اور اداس ہو گئی تھی۔ فضاؤں میں اس طرح گھورنے لگی تھی جیسے کہ وہ انجانے خیالات میں کھو کر رہ گئی ہو۔ پھر عجیب سے لہجے، عجیب سے انداز میں وہ کرن کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کرن کماری میری بہن، ایبا ہم جیسا نہیں ہے۔ مجھ سے ہی اس کے حق میں کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں۔ مجھ سے ناراضگی کے بعد کئی موقع پر وہ چاہتا تو مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک موقع پر جنگ کے دوران اس نے تیر میرے گھوڑے کے دونوں کانوں کے پار کر دیے تھے اور ایک تیر میرے بازو میں بھی پیوست کر گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے تینوں تیر میرے شریر کے اندر ڈال کر مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت اور اس کی نرم دلی کی ایک نشانی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر میرے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ میں نے ہی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ صداقتوں کے امین اور رجائے شب میں چمکتے ستاروں جیسا صاف دل، شفاف میٹھے تخیلات اور راحت کے جاوداں لمحوں جیسا نرم زندگی کے جمال کی حرارت اور نغموں کی صدائے بازگشت جیسا بے ضرر ہے۔ یہ میری بدبختی ہے جس نے قدم قدم پر اس کی زندگی میں کٹھنائیاں پیدا کیں، اس کی نظر نظر میں نفرت کے چراغ روشن کیے اور اس کے نفس نفس میں بے وفائی کی باس بھر کر رکھ دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ سسک پڑی تھی، پھر ہلکی ہلکی ہچکیوں میں وہ کہہ رہی تھی، کاش میں نے اس کی روح کی پاکیزگی، اس کے جسم کی طہارت کو مقاصد کی ذلت و پستی اور تمناؤں کی گندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اس سے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اس موقع پر کرن کماری نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، تھوڑی دیر تک اسے ڈھارس دیتی رہی، سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخرکار کمار دیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کر لیں، پھر کرن کماری نے اسے مخاطب کیا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھ لپٹائے لپٹائے کرن کماری اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ ایک مسہری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اب تم یہاں لیٹ جاؤ، بالکل آرام کرو، میں رسوئی میں جاتی ہوں اور کھانا تیار کرتی ہوں۔ اتنی دیر تک بابا اور اماں بھی آ جائیں گے، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی، جو اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی، کرن کماری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب تک تم نے مجھے گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم مجھے بہن بھی کہتی ہو اور کام کرنے سے روکتی بھی ہو۔ اب میری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے، لہٰذا دونوں بہنیں مل کر گھر کے سارے کام کیا کریں گی۔ اگر اس سلسلے میں تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھے اس گھر میں ایک اجنبی اور مہمان خیال کرتی ہو۔ کمار دیوی کی اس گفتگو پر کرن کماری نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہنے لگی، میری بہن، نہ میں تمہیں اجنبی سمجھتی ہوں نہ مہمان، میں تو تمہیں سکھ، راحت اور آرام دینا چاہتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو پھر چلو، دونوں بہنیں رسوئی کی طرف چلتی ہیں۔ کرن کماری کے ان الفاظ پر کمار دیوی بھی خوش ہو گئی تھی، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھانا تیار کرنے کے لیے رسوئی کی طرف چلی گئی تھیں۔